وظائف کی دنیا میں آج کل بہت رش ہے، ہر طرف وظائف کی برسات ہے۔ جسے دیکھو ہاتھ میں تسبیح لیے کچھ نہ کچھ وظیفہ کرتا نظر آتا ہے۔ وظائف سے بھری کتب اور بے شمار رسالے بازار میں بآسانی مل جاتے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی وظائف کی بھرمار ہو چکی ہے۔ میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ میرا مقصد وظائف پر تنقید کرنا ہرگز نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، لیکن آئیں پہلے فیصلہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مانتے بھی ہیں یا فقط اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ مانتے ہیں تو کیسے مانتے ہیں؟ مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ رزق دینے کا وعدہ تو اللہ رب العزت نے خود ہی فرمایا ہے، جسے وہ پتھر کے اندر موجود کیڑے تک بھی پہنچا کر اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے خالق سے کیا مانگتے ہیں؟ ذہن میں جو فوری آئے گا اس جواب کے مطابق اکثریت رزق میں کشادگی، صحت و تندرستی مانگتی ہے، جبکہ حقیقت میں ہم اپنے رب سے رزق کی کشادگی نہیں بلکہ اپنی بے لگام خواہشات کی تکمیل کے لیے ایسے وسائل طلب کرتے ہیں جو ضروری نہیں ہوتے یا ہمیں راہ راست سے بھٹکا دینے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح صحت و تندرستی مانگتے وقت ہم عمر اور قدرتی اصولوں کے خلاف ہمیشہ بچپن یا جوانی جیسی جسمانی طاقت و قوت کی جستجو کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بھی ہم اولیاء اللہ اور اہل علم و تقوی سے بھی ایسے ہی توقعات وابستہ کرتے ہیں کہ ان کی دعا یا عمل سے ہمیں زیادہ سے زیادہ دنیا کی دولت مل جائے، اچھا عہدہ، بڑا کاروبار، بڑی جائیداد اور زیادہ شہرت مل جائے۔ اولاد کی خواہش بھی ایسی ہی ہے۔ جیسے بہترین اور وافر رزق کی تمنا تھمنے کا نام نہیں لیتی، ٹھیک اسی طرح پہلے صحت مند اور خوبصورت اولاد کی طلب کے لیے اور پھر اس کے مستقبل کے لیے مزید وسائل مانگنے کے لیے وظائف پہ وظائف، دعاؤں پہ دعائیں منگوائی جاتی ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کس مقصد سے کرتے ہیں؟ فوری طور پر یہی ذہن میں آئے گا کہ ہم اللہ پاک کی عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے اجر کے لیے کرتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں مختلف لوگوں کی اپنی تربیت، علم اور شعور کے مطابق دلیلیں سامنے آئیں گی، جبکہ اکثریت اللہ پاک کی عبادت بھی دنیا مانگنے کے لیے کرتی ہے۔ اکثر لوگ نماز، روزے، حج، عمرہ اور دیگر عبادات کے ساتھ دعا میں اس قدر لمبی فہرست پیش کر دیتے ہیں جس میں شامل زیادہ تر خواہشات کی تکمیل انسان کے اپنے حق میں بھی مناسب نہیں ہوتی۔ ہم قرآن مجید کی آیتیں گن گن کر وظیفوں کی صورت میں اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہماری خواہشات کے راستے میں حائل مشکلات دور ہو جائیں، بیماری ٹل جائے، صحت اچھی ہو جائے، گھر میں ناچاقی ختم ہو جائے، بچوں کے رشتے اچھی جگہ ہو جائیں، اور اسی قسم کے دیگر مسائل کے حل کے لیے ہم وظیفوں کا سہارا لیتے ہیں۔ قرآن مقدس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن مجید کو سمجھ سمجھ کر اور ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ بلا شبہ قرآن مجید میں انسان کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کا حل موجود ہے۔
لیکن قرآن مجید ہمارے مسائل کیسے حل کرتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کریم کا فرمان ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر ترتیب سے پڑھا جائے تاکہ قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو اور قرآنی تعلیمات ہماری زندگی میں ایسے شامل ہو جائیں کہ ہمارے رہن سہن، لین دین، بول چال، یہاں تک کہ زندگی گزارنے کے ہر عمل میں قرآن کی تعلیمات کی جھلک نظر آئے۔ جب ہم والدین سے بدسلوکی کریں گے، سود خوری میں ملوث رہیں گے، بہن بھائیوں کا حق کھائیں گے، دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، ہمسایوں کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، ناپ تول میں کمی کریں گے، تجارت کے وقت ملاوٹ کریں گے، منافع حد سے زیادہ وصول کریں گے، جھوٹ، فریب اور دھوکہ دہی کے تمام حربے استعمال کریں گے، تو ایسے حالات میں قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا وظیفہ کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں، کوئی بھی شخص قرآن حکیم کو اللہ پاک کے احکامات کی روشنی میں پڑھے اور عمل کر لے تو کسی بھی قسم کے وظائف کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق